زید صاحب، ہم گفتگو کو جہاں تک پہنچا تھا اس میں ہم نے علامہ اقبال کے بطور سماجی سیاسی رہنما اور ان کی اس زمانے میں اہمیت اور ایک خاص مسئلے کے حل کے لیے اس پر گفتگو کر لی. لیکن جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ یہ سبھی کچھ اقبال نہیں ہے، یہ سارا اقبال نہیں ہے. اقبال کے ہاں اس سے بحر بے کراں کی طرح بہت کچھ اور ہے، اور ہماری بساط اور ہمارا ظرف کتنا ہے کہ اسے کیا کیا سمیٹتے ہیں. تو ان کی جو دوسری اہم ترین حیثیات ہیں جس سے ان کو فکر انسانی میں اور فکر اسلامی میں دائمی شناخت ملتی ہے، اور وہ ہمارے ان سوالوں، انسانی سوالات سے مخاطب ہوتے ہیں جن کا تعلق ہماری تعمیر سیرت و کردار سے ہے، تصور انسان سے ہے، روحانی اقدار سے ہے، اور اس پورے پس منظر سے ہے جس میں ان کی شاعری اور فلسفیانہ تحریریں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. اسے کسی وجہ سے پس منظر میں چلا گیا. تو اس کے بارے میں ہمیں تصور انسان سے آغاز کرنا چاہیے یا تعمیر سیرت و کردار پر ان کی جو ایک دائمی حیثیت ہے ان کی فکر کی؟ سہیل عمر صاحب، اقبال کو جب ہم دیکھتے ہیں نا، اینڈ ایز این اسلامسٹ ہم یہ بات کر رہے ہیں، دیکھیے وی آر ان دی ذاتی طور پر ہماری زندگی پوری گزری ہے فیلڈ میں، رائٹ فرام بیٹل فیلڈز آف افغانستان آن ٹو دی وٹ ایور وی آر ڈوئنگ ان پاکستان ٹوڈے. اس پوری پاکستانی قوم کی، جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کی داخلی اور خارجی دفاع کے معاملات ہیں، جیو پولیٹیکل انالیسس ہے، کریشن آف اے نیشن ہے، رائز اینڈ فال آف سویلائزیشنز ہے، اس سارے فیلڈ میں ہماری زندگی گزری ہے. آئی ایم ناٹ این اکیڈیمک اسکالر، بڑے بڑے بزرگ اسکالرز ماشاءاللہ اس پاکستان میں موجود ہیں، ہماری تاریخ میں گزر کے گئے. ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اللہ کے فضل سے میدان جنگ کی مار کھا کے سیکھا ہے. اور اقبال کو جب ہم دیکھتے ہیں، جب ہم پوری مسلم تاریخ کو دیکھتے ہیں، تمام بڑے بڑے اسکالرز کو پڑھتے ہیں، when we read غزالی، when we read جنید بغدادی، when we read نظام الدین اولیاء، and when we read معین الدین چشتی، and when we read شیخ عبد القادر الجیلانی، ہم سٹن ہو کے رہ جاتے ہیں. I'm fascinated by the dimension that اقبال has. ہمیں تو اقبال اپنی ذات میں یہ سارے وجود جمع ہوئے ہوئے لگتے ہیں ایک مقام پر. اپنے وقت کی مناسبت سے جتنا کمپریہنسو کام، دیکھیے مجدد الف ثانی نے جب کام کیے ماشاءاللہ انہوں نے اکبر پہ کام کیا. اس وقت کوئی فورن پاورز وہاں موجود نہیں تھی، ایک داخلی ڈائسنٹ، ایک کرائسس تھا کہ جو اسلامیت سے نکل کر وہ دین الہی کا فساد برپا کر رہا تھا. مجدد الف ثانی کی اسٹریٹجی اور تھی، چیلنجز ور ڈفرنٹ بٹ ہی کریٹڈ اے فیسنیٹنگ جاب. ان کو ساتھ ساتھ قوم کو ریوائیو بھی کرنا تھا، حکومت کو سنبھالنا تھا. شاہ ولی اللہ اس سے ایک سٹیپ آگے گئے کہ اس وقت انٹرنل کرائسس اتنا ہو گیا کہ آپ کو فوراً ہیلپ لینی پڑی. احمد شاہ درانی کو بلانا پڑا باہر سے آ کے کہ مرہٹوں کا دماغ ٹھیک کرو. So he was on a slightly exterior lines آپریٹ کیا انہوں نے جا کے. علامہ اقبال had multiple challenges with him. ان کا کرائسس یہ تھا کہ ایک قوم تباہ و برباد ہو چکی تھی فکری اور ذہنی اور روحانی طور پر، سیاسی اقتدار جا چکا تھا، کوئی حکمران طاقت موجود نہیں تھی، باہر سے کسی کو انوائٹ نہیں کر سکتے تھے آپ احمد شاہ درانی کی طرح، اور حکمران کافر تھے، آپ شاہ مجدد الف ثانی کی طرح ان کی ریفارم پہ کام نہیں کر سکتے تھے. And the nation was disintegrated, dominated by two forces, جیسے آپ نے کہا انگریز اور ہندو کانگریس. اس چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے جو کمپریہنسو نالج بیس چاہیے تھا، علم کی جو میراث چاہیے تھی، وہ تمام ہمارے گزرے ہوئے بزرگوں کی ایک کلیکشن ہوتی، ایک ان کا مجموعہ ہوتا جو اقبال کو اپنی ڈاکٹرین میں امپلیمنٹ کرنا پڑا. He was a philosopher like غزالی, he was a spiritual mentor like مجدد الف ثانی, geopolitical analyst like احمد شاہ ولی اللہ, and supreme poet like Rumi, جو mystical dimension کو represent کر رہی ہے, non-violent, mystical, pure and revival of the self and individual. یہ اتنا فیسنیٹنگ ڈائمنشن ہے اقبال کا کہ آج جب ہم اپنی پریکٹیکلی کام کرنے کے لیے کسی ٹیکسٹ بک کو تلاش کرتے ہیں, قرآن و سنت کی جو موسٹ فیسنیٹنگ کرنٹ پریکٹیکل اپلائیڈ ڈائمنشن ہمیں ملتی ہے وہ اقبال ملتی ہے. اینڈ پاکستان موومنٹ واز اونلی اے ٹریکل پارٹ آف اٹ, ایک کرٹیکل امپورٹنٹ بہت امپورٹنٹ, لیکن وہاں پر اقبال ختم نہیں ہوئے. اقبال ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد اقبال کی ایکچوئل ڈائمنشنز ایکسپلوڈ کرتی ہیں, ہمیں بھی وہاں رکنا نہیں چاہیے اور وہاں سے نکلتے ہیں. وہ ایک ایسی ایک جس طرح آپ جب آپ ایک شرارے کو آسمان کی طرف پھینکتے ہیں, ایک پٹاخہ پھینکتے ہیں, وہ آسمان پر ایک فلیئر کی طرح روشنی کی لائن چھوڑتا ہوا جاتا ہے اور آخری میں ایکسپلوڈ کرتا ہے جا کے. پاکستان موومنٹ واز لائک دس فار اقبال. اقبال نے وہ پاکستان موومنٹ تو وہ روشنی کی ایک لائن تھی, ایک نور کا ایک مینار تھا جو آسمان پر گیا, لیکن وہاں جا کے اس نے ایکسپلوڈ کرنا ہے, اور اس کے بعد جو اس میں سے ڈائمنشنز نکلیں گی, جو مسٹیکل ڈائمنشنز ہیں, جو جیو پولیٹیکل ڈائمنشنز ہیں, ایز اے فلاسفر ہے, جیسے آپ نے کہا کہ مغرب کی پوری تہذیب کا جواب دینے کے لیے مسلمانوں کے پاس یہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام بذات خود مکمل ڈاکومنٹ ہے. اور پھر جب اسپرچل ڈائمنشن کی بات آتی ہے, ریوائول آف دی انڈیویجول کی بات آتی ہے, تزکیۃ النفس کی بات آتی ہے, ایسی قوم تیار کرنے کی بات آتی ہے کہ جو کل جس کو جو صداقت کا, شجاعت کا اور عدالت کا جس کو سبق دیا جائے گا کہ کل دنیا کی امامت اس نے کرنی ہے,
اب پاکستان تو ایک مرکز بننا ہے اس خواب کا، پاکستان تو مرکز بننا ہے اس ویژن کا، لیکن ابھی جو اقبال کا سب سے بڑا کام ہونا باقی ہے وہ ایک سویلائزیشن اور ایک تہذیب کو پیدا کرنا ہے کہ آئندہ آنے والی صدیوں میں وہ اپنے کندھوں پر اس امت کا بوجھ اٹھا سکے. اینڈ دیٹ از دی موسٹ کرٹیکل ریلیونس آف اقبال ٹوڈے. ہم سب سے زیادہ جو ریفر کرتے ہیں اقبال کو آن پریکٹیکل بیسس، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اقبال از مائی ٹیکسٹ بک. ہمیں اپنی زندگی کا، اپنے پریکٹیکل ڈائمنشن کا، چاہے وہ جیو پالیٹکس ہو، چاہے پاکستان کی سیاست ہو، آج افغانستان کے حوالے سے بھی ہم ریلیونس دیکھتے ہیں تو اقبال کا وہ شعر ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ آسیہ یک پیکر آب و گل است، ملت افغان درو پیکر دل است، کہ افغانستان جو ہے وہ جغرافی اور مٹی اور پانی کا ایک وجود ہے، اور افغانستان اس کے اندر دل کی حیثیت رکھتا ہے. افغانستان میں فساد ہوا تو پورے ایشیا میں فساد ہوگا، افغانستان میں امن ہوا. اور آج یہی صورتحال تو ہم دیکھ رہے ہیں 100 سال کے بعد. یہ ساری باتیں اقبال نے 100 سال پہلے کہی تھی. اقبال کے کتبے پہ آپ جا کے دیکھیے، آج بھی ان کے مزار پر جو کتبہ ہے وہ نادر شاہ کا بھیجا ہوا ہے. افغانستان کے ساتھ ان کے تعلقات کی ایک اتنی اسٹریٹجک ڈائمنشن ہے کہ آج کتبہ ان کا افغانستان کی طرف سے آیا ہوا اور لگا ہوا ہے، بیکاز سو مچ امپورٹنس ہی گیو ٹو دی ریلیشن شپ ود افغانستان اینڈ دی پولیٹیکل ڈائنامکس آف افغانستان. تو آج جب ہم پاکستان کے نیشنل سیکورٹی کی بات کرتے ہیں تب ہم اقبال کو دیکھتے ہیں. آج جب ہم اسپرچل ڈائمنشن کی بات کرتے ہیں تو اقبال کو دیکھتے ہیں. آج ہم مغرب کے اکنامک سسٹم اور کرٹیکل ماڈلز کو دیکھتے ہیں جو دنیا میں ڈیموکریسیز اینڈ ڈکٹیٹرشپس اینڈ سود اور ربا اور بینکنگ سسٹم پہ جو سسٹم بیس کرتے ہیں تو ہم اقبال کو ریفر کرتے ہیں. جو وہاں سے فلسافیکل چیلنجز آتے ہیں اسپرچویلٹی اور مٹیریلزم کے حوالے سے جو بحث ہوتی ہے اس پر ہم اقبال کو دیکھتے ہیں. کیونکہ 21ویں صدی کا ایک عجیب معجزہ ہے. دیکھیے 20ویں صدی واز اے مٹیریلسٹک سینچری اینڈ دی موسٹ باربیرک آف آل انسان کی تاریخ میں کبھی اس سے زیادہ اتنی باربیرک کوئی نہیں سینچری نہیں گزری، دہشت گرد سینچری نہیں گزری بجا. لیکن اب دونوں ازمز، کیپٹلزم، کمیونزم، ڈیموکریسی، ڈکٹیٹرشپ، یہ سارے فساد جو ہیں پریکٹیکلی 21ویں صدی میں کولیپس کر رہے ہیں. 20ویں صدی میں آخر تک تو نظر ہی آ گیا تھا کہ دنیا اب اس نظام سے تنگ آئی ہے، انسان تنگ آیا ہوا. 21ویں صدی از مور اسپرچل سینچری. اور اس میں چاہے وہ کفر کے سسٹمز ہوں، چاہے وہ دوسرے مذاہب ہوں، پوری دنیا میں مذہب کا ریوائول ہو رہا ہے. بالکل درست فرمایا. ناظرین، یہاں ایک وقفہ اور درکار ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.